بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 5 اگست ہے اور آج پاکستان بھر میں جو کشمیریوں کے استحصال کا دن منایا گیا ہے، جو بھارت نے کشمیریوں کا استحصال کیا ہے۔ ایک بات جو گفتگو سے کرنے سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی خواب ٹوٹتا ہے یا امید کسی سے ختم ہوتی ہے تو اس بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مودی نے جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کیا، ان کا جو اسپیشل جو تھا، یعنی آئینی یا خصوصی جو اس کی حیثیت تھی بھارت کے آئین کے اندر، اس کو انہوں نے ختم کر کے کشمیر کو ہڑپ کر لیا دوسرے الفاظ میں۔ تو اس کی سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ عمران خان صاحب کو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے ان کا یہ تجزیہ تھا سیاسی، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ مودی اگر الیکشن جیت جائے گا تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا، کیونکہ یہ اسی کے پاس، چونکہ وہ ایک بنیاد پرست قسم کی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، اور جب کوئی بنیاد پرست جماعت جو ہوتی ہے وہ کوئی بڑا فیصلہ کرتی ہے، جس طرح کشمیر کی آزادی کا یا کشمیر کو حل کرنے کا مسئلہ، تو لوگوں کی طرف سے آوازیں کم اٹھتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کام کانگریس نہیں کر سکتی تھی، یہ عمران خان صاحب کا خیال تھا، تو مودی نے آ کے ان کے جو امید تھی وہ توڑ دی، یا جو ان کا خواب تھا بالکل اس کے الٹ انہوں نے کام کر دیا۔ پچھلے سال اسی دن انہوں نے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی وہ آئین میں ترمیم کر کے ختم کر دی۔ وہ شروع سے کہتے تھے، جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، وہ اپنے جو سیاسی جلسے ہوتے تھے اس میں وہ کھل ڈل کے کہتے تھے کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں، کانگریس کو کہتے تھے کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں کشمیر کو یعنی بھارت میں شامل کرنے سے، تو میں یا جب ہماری پارٹی کی حکومت آئے گی تو ہم یہ کام کریں گے۔ اور انہوں نے وہ کام دوسری دفعہ الیکشن جیتنے کے بعد پہلا کام جو بڑا کیا وہ یہی کیا انہوں نے۔ تو ظاہر ہے پاکستان کی اپنی ایک وابستگی ہے، کشمیر کی ایک اپنی حیثیت ہے، یہ ایک تنازع ہے اور پوری دنیا اس کو متنازع علاقہ مانتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو پاکستان کا رد عمل تھا وہ فطری بات تھی۔ تو اب یہ سمجھے کہ 1 سال ہو گیا۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مودی نے یہ والا کام کیا تھا تو ہم نے وہ بطور احتجاج خاموشی اختیار کرنا شروع کی، پھر دنیا بھر میں ہم نے اقوام متحدہ سے لے کے دنیا کے جو اپنے جو مشنز ہیں، جو سفارت خانے ہیں، ان کو ایکٹیو کیا، لیکن وہ آہستہ آہستہ بات ختم ہوتی ہے۔ اب چونکہ 1 سال تھا ہونے والا تھا تو 2 ہم نے بڑے کام کیے۔ ایک تو ہماری ISPR نے ایک نغمہ جاری کیا، اس پہ جو کہہ لیں بڑی تنقید ہوئی، ہم اس طرف نہیں جاتے تنقید کرنے والوں پہ۔ پھر دوسرا کام جو ہماری گورنمنٹ تھی انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک کہ جو کشمیر ہائی وے ہے اسلام آباد کا، اس کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے اس کا نام رکھ دیا، اس پہ بھی لوگوں نے بڑی تنقید کی۔ پھر سوشل میڈیا پہ میں بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کے جو نامور لوگ ہیں انہوں نے یہ تنقید کی، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے جو سرکردہ لیڈر ہیں انہوں نے تنقید کی، پاکستان کے جو بڑے صحافی ہیں انہوں نے تنقید کی۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے دوسرا کام یہ کیا، کشمیر کا ایک میپ جاری کر دیا، جس میں جو مقبوضہ کشمیر ہے سری نگر، وہ پاکستان کا حصہ قرار دیا، اور اس کی منظوری کابینہ نے دی۔ یہ ایک سیریس ایفرٹ ہے، مطلب یہ آپ سمجھیں کہ ایک سنجیدہ نوعیت، جب کسی کام کی منظوری کابینہ دیتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ ہے۔ تو ظاہر ہے قوم تو یہی چاہتی ہے، بڑا اچھا سٹیپ لیا انہوں نے۔ اس کے آج عمران خان، آج ویسے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ پوری قوم یہ دن منا رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ جو استحصال کا ہے، پورے ملک میں صوبوں میں ریلیاں ہوئیں، وزرائے اعلیٰ نے ریلیوں کی قیادت کی، وزیر اعظم کشمیر گئے ہوئے تھے، وزیر اعظم نے وہاں پہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے چونکہ ہمارا جو آزاد کشمیر ہے اس کو بھی اپنا کلیم وہ کرتا ہے کہ یہ بھی ہمارا حصہ ہے، تو ہم ان سے یہ لیں گے بزور قوت۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی خالہ جی کا وعدہ تو نہیں ہے کہ اگر لینا ہوتا تو اب تک لے چکے ہوتے۔ بہرحال یہ ان کا ایک ارادہ ہے۔
تو مودی جیسا جو فنیٹک آدمی ہے اس سے کوئی توقع بھی آپ اس طرح کی کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا کوئی بےہودہ کام یا ایک بے وقوفانہ حرکت کر سکتا ہے، وہ پاکستان پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ انہوں نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پلوامہ والے ایشو کے بعد، وہ تو الحمدللہ ہم نے آگے سے پورا جواب دیا، ان کا طیارے گرائے اور ان کا پائلٹ بھی ہم نے پکڑا۔ بہرحال پاکستان نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت یا جو بھی آپ کہہ لیں، ہم نے وہ پائلٹ جو تھا ابھینندن اس کو واپس کر دیا۔ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اب سمجھتی ہے کہ مودی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کوئی نہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ تو عمران خان نے آج جو اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی، اس میں خطاب کرتے ہوئے جو چند ایک بڑی باتیں کی، اس میں انہوں نے جو کشمیر کا جو نقشہ جاری کیا ہے پاکستان کی حکومت نے، انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ جواب دینا ضروری تھا انڈیا کو، انڈیا نے آزاد کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے، اور فلسفی کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان نے بنیادی طور پہ، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ کشمیری جو ہیں وہ اگر یوں کہہ لیں کہ اگر پاکستان کا وہ یا ان کو اجازت دی جائے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دینا تھا، جس کی اجازت بھارت ان کو نہیں دے رہا تھا، اور یعنی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود۔ بہرحال یہ قوم یہ سمجھتی ہے کشمیر ہمارا ہے، کشمیری بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو یہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے سادہ الفاظ میں، یہ والا جو میپ ہے، پولیٹیکل میپ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان نے اس کو ایک پولیٹیکل میپ کا ہی نام دیا ہے، اور اس پر لکھا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اکارڈنگ ٹو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور لیکن یہ ایک بہرحال پولیٹیکل میپ ہے۔ پولیٹیکل میپ جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت ایک عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ علاقہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور یہ ہم نے واپس لینا ہے۔ تو یہ ایک عزم کا اظہار ہے، اس کے پیچھے فلسفہ بھی یہی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس عزم کو پورا کیسے کرنا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کیسے کرنا ہے۔ دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے وزیر اعظم صاحب آرڈر جاری کر دیں کہ جناب پاک فوج جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ علاقہ واپس لے کے آئے، تو وہ جنگ کرے۔ تو ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ بیلنس نہیں ہے۔ حقیقت پسندانہ اگر سوچ ہم دیکھیں، وہ پاکستان سے اس کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، اس کی فوج کی جو عددی اکثریت ہے، یعنی جو کاؤنٹ اگر ہم کریں، وہ پاکستانی فوج سے ڈبل ٹرپل ہے۔ پھر یعنی ہم سادہ لفظوں میں یہ پاکستان طے کر چکا ہے، اور یہ دنیا اس کو لاجیکل بات مانتی ہے کہ بھارت کے ساتھ کنونشنل وار جو ہے، روایتی جنگ نہیں ہوگی کبھی بھی۔ اب اگر ہوگی تو وہ پھر ایٹمی جنگ ہوگی۔ پاکستان نے ایک ٹارگٹ اچیو کیا، دشمن نے مطلب ہم نہیں چاہتے تھے، انہوں نے پہلے دھماکے کیے، پہلے 70 میں کیے، پھر انہوں نے 98 میں کیے، تو پاکستان نے اس کے جواب میں، کیونکہ دشمنی ہے شروع سے، تو وہ ہم تو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایوب خان نے نہرو کو کہا تھا کہ ہم اپنا جو ڈیفنس ہے وہ مشترکہ ڈیفنس بنا لیتے ہیں، تو نہرو صاحب نے بڑا طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ کس کے خلاف ہمارا جو مشترکہ ہوگا ڈیفنس، وہ کس کے خلاف ہوگا، یعنی دشمن تو آپ ہمارے ہیں، اور جب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ تو ہم نے دوسرے لفظوں میں بھارت کو روکنے کے لیے جو منیمم طاقت تھی، اٹامک جو طاقت ہے، وہ پاکستان نے حاصل کی، اور جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو زیادہ ایڈوانس ہے، یا جو اٹامک ہماری جو طاقت ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ بھارت کے مقابلے میں زیادہ ایڈوانس ہے۔ ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے بم بھی بنائے ہوئے ہیں جو مخصوص ایریا کو ہٹ کر سکتے ہیں، بڑے پیمانے پہ تباہی نہیں پھیلائیں گے۔ بہرحال بڑا اچھا اقدام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اگر جنگ لڑیں گے تو وہ کنونشنل تو نہیں ہوگی، روایتی جنگ تو نہیں ہوگی۔ اٹامک جنگ لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ تباہی، نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی تباہی، پوری دنیا کی تباہی۔
تو اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ جنگ بھی نہیں ہوگی، پاکستان بھی اوائڈ کرے گا اور بھارت تو 100% کرے گا۔ مجھے وہ مقولہ یاد ہے، وہ ایک بات بڑی چلی تھی کہ ضیاء الحق نے جا کے جب کرکٹ میچ دیکھنے چلے گئے تھے، انڈیا پاکستان کی فوجیں بارڈر پہ لگی ہوئی تھیں، تو راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے ضیاء الحق نے ان کے کان میں کہا کہ جناب کہ میری ادھر تیاری پوری ہے، اگر آپ نے جنگ ہی لڑنی ہے تو پھر جنگ دوسری ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ جنگ ہوگی اٹامک، تو پوری دنیا میں جو ہندو ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد راجیو گاندھی کہتے ہیں، یہ رپورٹڈ ہے یا یہ بات کہیں کہ کہی جاتی ہے سادہ لفظوں میں، کہ اس کے بعد پھر جنگ کے جو ارادہ تھا بھارت کا وہ ختم ہوا، ڈر گیا بھارت سادہ لفظوں میں۔ تو اب اٹامک جنگ بھی نہیں ہوگی، تو پھر طریقہ کیا ہے؟ پھر طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان کو اب اس کی جو سب سے بڑی ویکنس ہے اور بھارت کے مقابلے، کہ پاکستان بھارت کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہے، ہم اس کو اپنی سٹرنتھ بنائیں۔ وہ سٹرنتھ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں؟ ہم معاشی طور پہ ترقی کر کے بھارت سے آگے نکل سکتے ہیں۔ یہ کام چین نے کیا، اور چین نے، آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ نے جو تھا ہانگ کانگ وہ لیز پہ لیا ہوا تھا، اور اگر چین جو ہے اس کی معاشی ترقی نہ ہوتی، معاشی ترقی اور پھر معاشی ترقی کے ساتھ جو ہوتی ہے حربی ترقی بھی آ جاتی ہے اس میں، اگر آپ کے پاس ایٹم بم ہے لیکن وہ چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو چین نے یہ کیا کہ اس نے وہ معاشی قوت بنا، اور اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے 100 سال بعد ہانگ کانگ پہ اپنا قبضہ واپس لیا۔ ہانگ کانگ پہ اس وقت چین کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ پھر چین کی دوسری مثال یہ ہے کہ تائیوان جو ہے وہ ون چائنا پالیسی سے ذرا ہٹ کے ہے، اور تائیوان کو کوئی ملک جو ہے دنیا کا وہ اقوام متحدہ کی رکنیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ چین کی مرضی نہیں، اور چین نے دو ٹوکا ہوا ہے کہ جو تائیوان کو ایک آزاد مملکت تسلیم کرے گا، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے۔ تو چین کے ساتھ جنگ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ چین اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی ابھرتی ہوئی معاشی قوت بن چکا ہے، اور وہ سپر پاور کے راستے پہ ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ کبھی بھی پروڈیوسنگ نیشن نہیں بن سکا۔ چین ایک پروڈیوسنگ نیشن میں اس نے اپنے آپ کو ڈھالا۔ وہ کامن پن سے لے کے اپنے آب دوزیں، ایٹمی جہاز اور میزائل، ہر چیز جو ہے وہ نہ صرف خود بناتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی بیچتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا بہت ٹیکسٹائل میں کچھ کر لیتا ہے، تھوڑا بہت سپورٹس اور یہ سرجیکل کے سامان میں وہ ایکسپورٹ کر لیتا ہے۔ اس سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ پروڈیوسنگ نیشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں کر سکا، اور بدقسمتی سے ہماری جو ہر حکومت جو بھی آئی ہے 70 سال میں، اس کی کسی کی بھی اس طرح کی پالیسی نہیں تھی، ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں تھیں، اور عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے۔ ایک کوئی بڑا چینج جو اس حکومت سے ہمیں توقع تھی قانونی طور پہ، آج بھی انہوں نے کہا کہ جی کہ ریاست مدینہ جو انقلاب تھا وہ بیسیکلی قانون نافذ کرنے کے ذریعے ہوا تھا، اور دنیا کی ایک قوت بن کے ابھرے مسلمان ریاست مدینہ کی شکل میں۔ اور وہ صرف کیا تھا، وہاں پہ تو کوئی ایٹم بم بھی نہیں تھا، کوئی گاڑیاں نہیں تھیں، کوئی بجلی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس قوم نے دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز کو شکست دی۔ کیا تھا؟ کردار سازی تھی۔ کیا تھا؟ قانون کا اطلاق سب پر ایک جیسا ہوتا تھا۔ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو یہی باتیں کیا کرتے تھے، آج بھی انہوں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں یہی باتیں کی۔ تو اگر پاکستان نے یہ والا جو پولیٹیکل جو انہوں نے میپ جاری کیا ہے، اس کو اگر حقیقت کا رنگ دینا ہے تو یہ کوئی 50 سالہ منصوبہ ہے، یہ 2-4 برس والا منصوبہ نہیں ہے۔ تو 2-4 برس میں آپ کوئی، عمران خان صاحب کے پاس 3 سال ہیں، کوئی اس طرح کی پالیسیاں بنائیں، قبلہ درست کر لیں، سمت ٹھیک ہو جائے اس قوم کی، ہم جو ہیں کنزیومر سٹیٹ سے نکل کے پروڈیوسنگ نیشن میں کی طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ہماری وہ کیا کہتے کہ ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور ہماری نہ میں دنیا کی نہ ہوگی۔ یہ ادروائز کیا ہوگا کہ یہ جو پولیٹیکل نقشہ ہے یہ پولیٹیکل نقشہ ہی رہے گا، سیاسی شعبدہ بازی ہوگی۔
سڑک کا نام تبدیل کر لیا، کشمیر سے ہٹا کے سری نگر آپ رکھ لیں، لاہور کا نام آپ تبدیل کر کے آپ دلی رکھ لیں اس کا، اور کہہ دیں کہ جی ہم نے دلی پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ یہ سیاسی شعبدہ بازیوں سے آگے بات نہیں بڑھے گی، یہ پھر سیاسی شعبدہ بازیاں ہی کنسیڈر ہوں گی تاریخ میں۔ اگر ہم نے واقعی کچھ کرنا ہے تو پھر ہمیں پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانا ہوگا، اور اس کے لیے آج سے ہمیں اپنی پالیسیاں ٹھیک کرنی ہوگی، بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ سیاسی شعبدہ بازی۔ بہت بہت شکریہ۔